ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. Subscribe to this channel and share among your friends for more religious, knowledge-rich and historic lessons, durus and tafsir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک طویل زمانے کے بعد جبکہ ایک حادثے سے وہ بہت سارے لوگ جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں رہے دوچار ہوئے، ہمیں اللہ رب العزت نے موقع عطا کیا کہ ہم کچھ تیاری کریں اور وہ اگلے مرحلے جو بچ جانے والوں کے سامنے آنے یقینی ہیں ان مرحلوں کے لیے کچھ تیاری ہو جائے، کچھ ساز و سامان ہو جائے. لہذا قرآن مجید کے طالب علم کو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ قرآن مجید آج میرے لیے کیا رہنمائی کر رہا ہے. لہذا ہم ان صورتوں کی پہلے تلاوت کرتے ہیں جو صورتیں عام طور پر ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم ان صورتوں کو پڑھیں گے جو صورتیں عموماً ہمارے اوراد و وظائف میں ہیں، صبح اور شام کی تلاوت میں، معمولات میں ہیں، تاکہ جب ہم ان کی تلاوت کر رہے ہوں، انہیں سماعت کر رہے ہوں، اس وقت ہمیں یہ دھیان اور استحضار ہو کہ ہمارے رب ان صورتوں کی عنایات میں ہم سے کیا چاہتے ہیں. لہذا قرآن کریم کی آخر 10 صورتوں کی پہلے ہم تلاوت کریں گے. سورۃ الفیل کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. یہ سورت مکی ہے، جیسا کہ ابتدا میں تفسیر قرآن کی تمہیدی گفتگو میں مکی مدنی صورتوں کی وضاحت کی گئی تھی کہ کون سی صورتیں مکی ہوتی ہے اور کون سی صورتیں مدنی ہوتی ہیں. ہجرت مدینہ سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی، جو آیات نازل ہوئی، وہ آیات مکی ہوتی ہیں، اور ہجرت مدینہ کے بعد جو آیتیں نازل ہو وہ آیات مدنی ہوتی ہیں. سورۃ الفیل مکی صورت ہے، مکۃ المکرمہ میں ابتدائی زمانہ میں نازل ہوئی. جس واقعے کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم نے اس گھر کعبۃ اللہ کی حفاظت کی، ہم اس کعبے کے نگہبان اور پاسبان، اس مسجد حرام کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے پر بھی ویسے ہی قادر ہیں. لہذا اس سورۃ المبارکہ کے بارے میں ہم پہلے سنتے ہیں. اصحاب فیل کا واقعہ اس سورت میں بیان کیا گیا. ہاتھی والوں کا تذکرہ.
ہاتھی والوں کا واقعہ کیا ہوا تھا اور کب واقع ہوا تھا، اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہ ہاتھی والوں کا واقعہ محرم الحرام کی 22 تاریخ کو اتوار کے دن ہوا تھا، اور دیگر مفسرین نے تو یہ کہا کہ یہی روایت متفق علیہ ہے، اسی پر سب کا اتفاق ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ وہم ہے۔ تو 22 محرم الحرام اتوار کے دن یہ واقعہ پیش آیا، اور اس کے 50 دن کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیع الاول میں پیدائش ہوئی۔ آپ کی ولادت بسعادت سے قریب 2 ماہ پہلے 22 محرم الحرام اتوار کے روز یہ اصحاب فیل ہاتھی والوں کا واقعہ پیش آیا۔ شاہ حبشہ نجاشی، اور حبشہ کے ہر بادشاہ کا لقب نجاشی ہوتا تھا، وہ عیسائی تھا، اور اس بادشاہ نے اپنے سپہ سالار کے ساتھ ایک فوج روانہ کی۔ سپہ سالار کا نام تھا اریاف، اور اسے بھیجا کہ جاؤ یمن کے لوگوں سے ان کی نااتفاقی تھی، اور یمن میں مشرکین رہا کرتے تھے اور عیسائی اہل کتاب تھے۔ نجاشی نے اپنے سپہ سالار کے ساتھ ایک فوج بھیجی کہ جاؤ اور یمن میں اپنی سلطنت اور حکومت قائم کرو، وہاں کے بادشاہ کو شکست دو۔ اریاد چلا اور بہت جلد یمن کی سلطنت کو الٹ پلٹ کر وہاں اپنی حکومت قائم کر دی۔ ان کی فوج کا ایک ماہر فوجی سردار جس کا نام ابرہہ تھا، اسے بڑی جلن ہونے لگی اریاد کی سپہ سالاری سے، تو اتنی تیزی کے ساتھ اتنی جلدی یمن کی سلطنت کو الٹ پلٹ دیا۔ اس نے بغاوت کر دی، اور بغاوت کے نتیجے میں 2 گروہ ہو گئے، ایک گروہ اریاد کے ساتھ ہو گیا اور ایک گروہ ابرہہ کے ساتھ ہو گیا۔ اب ان دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہوئی اور جنگ میں بدل گئی، اور نتیجے میں ابرہہ فاتح رہا، اریاد شکست کھا گیا، اسے قتل کر دیا۔ اور پھر سارے حبشیوں نے جتنے یمن میں تھے دونوں گروہ کے، سب نے اپنا سپہ سالار اپنا سردار ابرہہ کو تسلیم کر دیا۔ اتنے میں موسم حج آیا۔ موسم حج میں یمن کے مشرکین نے جب مکہ مکرمہ کا حجاز مقدس کا سفر کیا، ادھر کی تیاریاں ہونے لگی، تو اسے بڑی جلن ہوئی کہ یہاں کے لوگ مکے کیوں جا رہے ہیں، اور اس نے تاریخ میں پڑھ رکھی تھی، اور انہیں شروع ہی سے بنو اسماعیل سے حسد اور جلن تھا، لہذا بنو اسرائیل کی ایک شاخ عیسائی، انہوں نے حسد میں اور جلن میں ابرہہ نے کوشش کی کہ کسی طرح سے مکے جانے والوں کو وہاں سے ہٹا دیا جائے اور کلیسا کی طرف، عیسائیت کی طرف اور عیسائی عبادت گاہ کی طرف ان کا رخ کر دیا جائے۔ اس نے یمن ہی میں ایک کلیسا تعمیر کیا، ایک گرجا تعمیر کیا، اور منع کر دیا لوگوں کو مکہ مکرمہ جانے سے، حجاز مقدس جانے سے، اور پھر ادھر کی ترغیب دینے لگا کہ وہ ایام مکے میں نہ گزارے جائیں، حرم مکی میں نہ گزارے جائیں، ان کے کلیسا میں گزارے جائیں۔ جب عربوں کو اس کی خبر ملی تو عرب بہت نالا ہوئے، بہت غصہ ہوئے۔ بنی کنانہ کے ایک شخص نے جا کر رات کا موقع دیکھ کر گرجا کے اصل عبادت خانے میں، بلکہ یہ سمجھ لی کہ اس کے محراب میں جا کر گندگی کر دی، اسے آلودہ کر دیا۔ ایک اور روایت یہ ہے کہ عرب کے کچھ لوگ آگ جلا رہے تھے، وہ آگ ہوا سے اڑی اور وہ گرجا کی طرف چلی گئی اور وہاں پر آگ لگ گئی، اس کا کچھ حصہ جل گیا۔ غرض یہ کہ جب ابرہہ کو اس چیز کی خبر ملی،
کہ عربوں نے ہمارے گرجا کے ساتھ، ہمارے کنیسا کے ساتھ اس طرح کی گستاخی اور بے ادبی کا معاملہ کیا تو وہ بہت غصہ ہوا اور اس نے قسم کھائی کہ میں ان کے کعبے کو ڈھا دوں گا، زمینوز کر دوں گا، گرا دوں گا۔ اور پھر اس نے یہ طے کیا، فیصلہ کیا اور حبشہ نجاشی کو خط بھیجا کہ میں کعبے کو گرانے کے لیے، ڈھانے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے تیاری کی، سامان کی ضرورت ہے، لہذا تم ہاتھی بھیجو۔ وہاں سے ہاتھی بھیجے گئے۔ اس کا مقصد تھا کہ ہاتھیوں کو رسیاں باندھ کر کعبۃ اللہ کی دیواروں سے لپیٹ کر ہاتھیوں کو ہکا دیا جائے، اور پھر جب ہاتھی تیزی سے بھاگے تو کعبۃ اللہ کی دیواروں کو، اس کمرے کو اس طرح سے یکلخت ایک ساتھ ڈھا دیا جائے، توڑ دیا جائے۔ اس کے اس نے ہاتھی منگوائے۔ ہاتھیوں کی تعداد کے بارے میں بھی مختلف روایات ہے کہ ان ہاتھیوں میں ایک بہت بڑا ہاتھی تھا، ایسا غیر معمولی صحت مند اور بڑا ہاتھی جو عام طور پہ نہیں دیکھا جاتا، اس کا نام محمود تھا، اور اس کے ساتھ 9 ہاتھی اور تھے۔ ایک روایت ہے کہ کل 12 ہاتھی تھے۔ غرض یہ کہ یہ ہاتھی حبشہ سے یمن آئے، اور یمن سے جب اس نے آگے نکلنے کی کوشش کی تو راستے میں عرب خاندان، یمن میں رہنے بسنے والے عرب قبائل اور ان کے سرداروں نے مزاحمت کی اور ابرہہ کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ابرہہ سب کو شکست دیتا چلا گیا، سب کو ہراتا چلا گیا۔ ایک ذونفر نامی سردار جو اسی یمن میں رہنے والے خاندان کا ذمہ دار تھا، وہ آگے بڑھا، ذونفر کو شکست ہوئی، اسے قید کر دیا۔ پھر آگے بڑھے، بنو قصعم نامی ایک قبیلے کے سردار نے لڑائی کی مزاحمت کی، اسے بھی شکست دے دی۔ ان کا نام نفیل تھا۔ وہ نفیل قریش کے سردار عبد المطلب کے دوست بھی تھے۔ نفیل کو بھی قید کر لیا۔ نفیل نے کہا کہ مکے جانے کا راستہ مجھے پتا ہے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے لو۔ اس نے، ابرہہ نے نفیل کو ساتھ لے لیا۔ اب یہ نفیل اور ذونفر کو ساتھ میں لے کر چلا۔ جیسے ہی مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا تو اس نے وہاں پناہ لی، مغمس نامی مقام پر وہ ٹھہر گیا، اور وہاں سے ایک شخص حبشی کو جس کا نام اسود تھا، کہا کہ جاؤ اور مکے کے سرداروں کے جو اونٹ مکہ مکرمہ کے باہر جنگل میں چرا کرتے ہیں، ان اونٹوں کو ہکا کر لے آؤ۔ وہ اسود وہاں سے چلا اور اس چراگاہ میں پہنچا، اور پہنچ کر سارے اونٹوں کو ہکا کر لے گئے، اور پھر سردار قریش مکہ المکرمہ کے آبادی کے بسنے والوں نے سردار عبد المطلب کے پاس بلاوا بھیجا تھا کہ جاؤ اور انہیں بلا کر لے آؤ، ان سے کہو کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم صرف اس کعبے کو ڈھا دینے کے لیے، گرا دینے کے لیے آئے ہیں۔ عبد المطلب کے پاس جب قاصد پہنچا تو عبد المطلب نے کہا کہ ہمارا بھی لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور ہم لڑائی کے لیے تیار بھی نہیں ہیں، بس جن اونٹوں کو تم ہکا کر لے گئے ہو، مجھے میرے اونٹ چاہیے۔ اس گھر کا بھی ایک رب ہے، وہ رب اسے بچا لے گا۔ اگر وہ اس کعبے کا رب اپنے گھر کو نہ بچائے دشمنوں سے تو ہم کون بچانے والے ہیں؟ جب وہ نہ بچائے تو ہم کیا بچائیں گے؟ لہذا قاصد سے کہہ دیا کہ ہمارا بھی لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اب یہ اپنے دوست نفیل کے پاس پہنچے جو بنو قصعم کا سردار تھے، نفیل کے پاس پہنچے اور نفیل سے کہا کہ بادشاہ سے میری ملاقات کرو، اور پھر ابرہہ تک پہنچنے کا راستہ انہوں نے ہموار کیا۔ جیسے ہی عبد المطلب ابرہہ کے خیمے میں جہاں اس نے پڑاؤ ڈالا تھا، خیمے میں، صدر خیمے میں پہنچے تو عبد المطلب کا قد و قامت، ان کا خوبصورت باروب چہرہ، ان کی شخصیت کو دیکھ کر ابرہہ متاثر ہوا، اور ابرہہ نے ان کا ادب اور تعظیم کرنی چاہیے، لیکن اپنے تخت پر تو نہیں بٹھا سکتا تھا، لہذا وہ نیچے اتر آیا
اور پھر اپنے ساتھ بٹھا کر بات چیت شروع کی. ان کی زبان الگ تھی. مترجم کو ترجمان کو بلایا اور پوچھا کہ آپ کے آنے کا کیا مقصد ہے. عبد المطلب نے کہا کہ میرے 200 اونٹ آپ کے اونٹوں میں جو اونٹ ہکا کر لے گئے ہیں ان میں آ گئے ہیں, میں اپنے اونٹ واپس لینے آیا. ابرہہ جو متاثر ہوا تھا اس کا سارا تاثر ختم ہو گیا. اس نے کہا کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم اپنے رب کے گھر کو, اپنی عبادت خانے کو بچانے کے لیے یہاں آؤ گے اور میرے سامنے درخواست کرو گے اور کہو گے کہ ہمارے گھر کو, ہماری عبادت گاہ کو نہ گراؤ, اسے نہ ڈھاؤ. تم تو اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کرنے آئے ہو. عبد المطلب نے کہا کہ ہاں, انا رب الابل وان للبیت ربا سیحمیہ, میں ان اونٹوں کا مالک ہوں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. اس گھر کا بھی ایک مالک ہے, ہم قریب کو اس کی حفاظت کر لے گا. عبد المطلب نے وہ ایمان افروز کلمات ابرہہ کے سامنے کہے. ابرہہ نے کہا ٹھیک ہے, تمہارے اونٹ لے جاؤ اور میں آ رہا ہوں کعبے کو ڈھانے کے لیے. جب عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس ہوئے, مکے والوں سے کہا کہ اب اپنی حفاظت کا سامان کرو, ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, لہذا پہاڑوں کی طرف اور جنگلوں کی طرف رخ کر کے اپنی حفاظت کا سامان کر لو. عبد المطلب نے سب کو روانہ کیا اور وہ کعبۃ اللہ پہنچے اور کعبے کا غلاف پکڑ کر اللہ رب العزت سے دعا کی اور چند اشعار کہے. عبد المطلب نے کہا کہ اے اللہ, اے رب, آپ اس گھر کی حفاظت کریے اور اسے نقصان پہنچانے والوں کو غالب مت ہونے دیجیے, انہیں غالب مت آنے دیجیے. اور اگر آپ نے انہیں موقع دے دیا اور انہوں نے اس کعبے کو ڈھا دیا تو میں کون ہوتا ہوں اسے بچانے والا, آپ کا گھر ہے, آپ دیکھیں. غلط یہ کہ اس طرح اللہ رب العزت کے حوالے معاملہ کر کے عبد المطلب چل دی. عبد المطلب کا ایک سردار ابو مسعود سعید ثقفی, سعید ثقفی ان کا نام تھا. ابو مسعود ان کی بنیاد تھی, طائف کے رہنے والے تھے. وہ سردی کے ایام مکہ مکرمہ میں گزارتے تھے, گرمی کے دن طائف میں گزارتے تھے. ان دنوں سردی کا موقع تھا اور وہ مکہ مکرمہ آئے ہوئے تھے, نابینا تھے اور بڑے بصیرت والے تھے. عبد المطلب اکثر معاملات میں ان سے مشورہ کیا کرتے ہیں اور ان کے مشورے کے بعد کام اپنے انجام کو اس خوبی کے ساتھ پہنچتا. لہذا ابو مسعود سے انہوں نے مشورہ کیا کہ ایسا معاملہ ہے, میں کیا کروں, ابرہہ آ رہا ہے کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے, اب میں کیا کروں. عبد المطلب کو انہوں نے مشورہ دیا کہ 100 اونٹ لیجیے, ان کے گلوں میں قلادہ باندھ دیجیے, وہ پٹا جو قربانی کے جانور کے گلے میں ڈالا جاتا ہے باندھ دیجیے اور کعبے کی طرف انہیں ہانک دیجیے. نظر الہی اللہ رب العزت کے لیے کعبے کی حفاظت کی نظر مان کر ان جانوروں کو کعبے کی طرف ہانک دیجیے. 100 اونٹ کعبے کی طرف نکل جائیں گے. اگر ان کے کسی شخص نے ان اونٹوں کو ہاتھ لگایا, انہیں نقصان پہنچایا, انہیں ذبح کیا, تو بس معاملہ اللہ کے حوالے ہو گیا. جس رب کی نظر وہ اونٹ کیے گئے تھے وہ رب کے غضب کا وہ شکار ہو جائیں گے اور وہ انہیں پکڑ لیں گے. 100 اونٹ گلے میں قلادہ ڈال کر, پٹا ڈال کر, نظر مان کر عبد المطلب نے کعبۃ اللہ کی طرف ہانک دیے اور پہاڑوں کی طرف چل دیے. اب ابو مسعود اور عبد المطلب ایک پہاڑ پر ہے, بقیہ سارے کعبے کے مکے کے رہنے والوں نے اپنی اپنی حفاظت کا سامان کر لیا. ادھر ابرہہ تیزی کے ساتھ چلا, صبح کا وقت ہے اور ابرہہ اس قیام گاہ سے اپنے خیموں سے آگے بڑھا, ہاتھیوں کو ساتھ لے کر نکلا اور جیسے ہی حسر نامی مقام پر وہ پہنچا, ذوالنفر جو یمن کا ایک سردار تھا وہ آگے بڑھا. اس نے اس ہاتھی کو جس پر ابرہہ بیٹھا ہوا تھا, اس ہاتھی کو جس کا نام محمود تھا, کان پکڑ کر کہا کہ ذوالنفر یہی بیٹھ جا, ایک قدم بھی آگے مت بڑھ, اور جدھر سے آیا تھا ادھر کو واپس چل.
تو اس سرزمین میں داخل ہو رہا ہے جہاں اس رب عظیم کا گھر ہے. یہ کہا ہے اس نے اپنی زبان میں کہا، لیکن اللہ رب العزت نے اس ہاتھی کو وہ زبان سمجھا دی اور محمود اسی جگہ بیٹھ گیا. اب وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے پیٹ میں خور ڈالے گئے، نہیں اٹھا. اس کی آنکھی کے نیچے جھولے ڈالے گئے، اسے زخمی کیا گیا. کسی طرح سے اسے تکلیف دے کر اٹھانے کی کوشش کی گئی، وہ اٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ قدم اٹھاتا ہی نہیں. پھر اس کا رخ شام کی طرف کیا گیا تو فوری پلٹ کر تیزی سے چلنے لگا. پھر اس کا رخ یمن کی طرف کیا گیا تو پھر تیزی سے آگے بڑھنے لگا. پھر اس کا رخ مشرق کی طرف کیا گیا تو پھر تیزی سے بڑھنے لگا. اب کعبے کی طرف رخ کیا گیا تو بیٹھ گیا، اور اب ایسے بیٹھا کہ اب نہیں اٹھنے لگا. وہ ہاتھی نہیں اٹھ رہا تھا تو دوسرے ہاتھی کو آگے بڑھایا. جیسے ہی اس ہاتھی سے ایک قدم دوسرے ہاتھی نے آگے بڑھایا، بس اللہ رب العزت کی طرف سے انتظام ہوا. عبد المطلب نے ادھر سے دیکھا. ابو مسعود نے کہا کہ مجھے کچھ محسوس ہو رہا ہے، سمندر کی طرف دیکھو کچھ نظر آ رہا ہے. عبد المطلب نے کہا کہ ہاں، پرندوں کا ایک غول نظر آ رہا ہے. ابو مسعود نے کہا کہ ان کا ہدف کیا ہے؟ کہا کہ بس ہمارے سروں پر آ رہے ہیں، اور سر پر سبز رنگ کے پرندے جن کی چونچ زرد تھی، پیلی تھی، اور روایت میں وہ سیاہ رنگ کے پرندے اور کبوتر سے چھوٹے ایسے پرندے تیزی سے آئے اور ان کے سروں سے پھر وہ آگے بڑھے اور ابرہا کے لشکر پر انہوں نے اپنی چھاؤں کر لی اور وہاں پر سایہ بنا دیا. اور اتنی ہیبتناک انداز سے وہ سارے کے سارے پہنچے کہ ابرہا کا لشکر ایک جگہ اکٹھا ہو گیا. جیسے ہی ابرہا کا لشکر ایک جگہ اکٹھا ہوا ہے، ان کے چونچ میں ایک دانہ، ایک کنکر، ان کے دونوں پاؤں میں ایک ایک کنکر، اس طرح ہر پرندہ 3 کنکر لے کر وہاں پہنچا. اور جیسے ہی ابرہا کا سارا لشکر قریب آیا اور اس ہاتھی نے محمود کے آگے ایک قدم بڑھایا، ایک کنکر اس ہاتھی کے مسلک میں پڑا اور وہ ہاتھی بلبلا کر تیزی سے پیچھے کو بھاگا. جیسے ہی وہ پیچھے بھاگا، سارے پرندوں نے اپنے اپنی کنکریاں پھینکی، اور وہ کنکریاں جس کے سر میں جاتی، جس کے خود میں، وہ تو پورے فوجی تیاریوں سے آئے ہوئے تھے، جس کے خود میں پہنچتی وہ کنکری خود سے داخل ہوتی اور مقعد سے باہر نکلتی، اور جس حصے پر جہاں وہ کنکری لگتی اس کے دوسرے حصے سے باہر نکل جاتی اور زمین میں دفن ہو جاتی. وہ کام ان معمولی کنکریوں نے کیا جو آج کی ریوالور اس کی کارتوس بھی نہیں کر سکتی. ان بندوقوں اور گولیوں سے زیادہ ہیبتناک اثر ان معمولی کنکریوں کا جو انتہائی کمزور پرندوں کے ذریعے سے پھینکے گئے. اللہ رب العزت نے انتظام کیا. اب فوج بکھر گئی، منتشر ہو گئی. وہ ہاتھی بھی تیزی سے بھاگنے لگے. محمود بیٹھا رہا، اس کے ہاتھی بان دو لوگ جو اس کو پکڑے ہوئے تھے وہ بھی وہیں پر رہ گئے. بقیہ سارا لشکر تیزی سے واپس دوڑا. جن کے کنکریاں لگی وہ ختم ہو کر وہیں پر مر گئے، جن کے نہیں لگی یا جسم کے دوسرے حصوں میں لگی وہ تیزی سے زخمی حالت میں بھاگے. اور کسی کو یمن کا راستہ نہیں ملا تو انہوں نے نفیل کو ڈھونڈا کہ نفیل جو یہاں تک لے آیا ہے وہ کہاں ہے. نفیل بھی عبد المطلب کے پہاڑ کی طرف روانہ ہو گیا. اس نے بھی ایک پہاڑ پر بنا لی. بقیہ یمن کے راہ پر کوئی نہیں لگا. کوئی شام کی طرف بھاگ رہا ہے تو کوئی مشرق کی طرف بھاگ رہا ہے. غرض یہ کہ ابرہا کے بھی کنکر لگے اور وہ تیزی سے بھاگا، اور اس کنکروں نے ایسا زہریلا مادہ ان کے جسموں کے اندر چھوڑا کہ ابرہا کو گرتے پڑتے زخمی حالت میں یمن پہنچایا گیا. اور یمن پہنچنے تک ایک پرندے کے چوزے جیسی اس کی کیفیت ہو گئی تھی. سارے اعضاء اس کے جھڑ گئے تھے، اور یمن پہنچنے کے بعد جب اس کا سینہ پھٹا تو وہ ہلاک ہو گیا. اللہ رب العزت نے
سورۃ الفیل کے اندر اس واقعے کو بیان جب فرمایا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا الم ترى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیسا معاملہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی تشریف بھی نہیں لائے تھے، آپ کی ولادت باسعادت بھی اس واقعے کے بعد ہوئی۔ پھر قرآن آپ سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا، یہ واقعہ اتنا مشہور تھا اور اتنا ایک بچے کی زبان پر تھا کہ وہ واقعہ کان سے سنا ہوا ایسا یقینی تھا جیسے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہوتا ہے، اور زمانہ بھی انتہائی قریب تھا۔ لہذا دو وجوہات مفسرین نے بیان فرمائی کہ ایک اتنا مشہور اور ہر عام و خاص کی زبان پر چڑھا ہوا تھا یہ واقعہ، اور زمانہ انتہائی قریب تھا۔ یہ دو وجوہات کی وجہ سے اللہ رب العزت نے سننے کے بیان کو دیکھنے سے تعبیر کیا۔ بات یہ تھی کہ کیا آپ کے علم میں نہیں ہے وہ واقعہ، کہ آپ نے سنا نہیں ہے وہ واقعہ، لیکن تعبیر بیان کی کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی چال کو، ان کے مکر کو، ان کی چال بازی کو بے فائدہ، ناکارہ، ناکام نہیں بنا دیا، کیا ان کی چال کو، ان کے فریب کو، ان کی مکاری کو آپ کے رب نے ناکام نہیں کر دیا۔ ان کا مقصد تھا کعبۃ اللہ کو گرانا، جو کعبے کی تباہی کے ارادے سے آئے تھے وہ خود تباہ ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کی قید کو، ان کے مکر کو، ان کی چال کو انہیں پر پلٹا دیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیسے پلٹایا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، ان کی طرف پرندے بھیجے ٹکڑیوں میں، ٹکڑیاں ٹکڑیاں۔ ابابیل کہتے ہیں پرندوں کی جماعت جماعت کو۔ بعد میں عوام الناس نے ان پرندوں کا نام ہی ابابیل رکھ دیا۔ ابابیل کہتے ہیں پرندوں کی غول کو، پرندوں کی فوج کو، پرندوں کی ٹکڑیوں کو۔ طیرن پرندے، ابابیل ٹکڑیوں ٹکڑیوں میں، جماعت و جماعتوں میں، غول در غول، جن کی چونچ سرخ ہوتی اور سبز رنگ کا پرندہ اور لمبی گردن والا، ایسا کہ جو اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا۔ جب عبد المطلب سے ابو مسعود نے پوچھا کہ یہ کون سے پرندے ہیں، عبد المطلب نے کہا کہ اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئے۔ وہ سمندر سے اڑے، ادھر آ کر انہوں نے کچھ کاروائی کی اور وہ واپس پلٹ گئے، اسی سمندر کی طرف نکل گئے۔ ابو مسعود نے پوچھا عبد المطلب سے کہ پرندے واپس ہو گئے، چلو ہم چلتے ہیں۔ رات کے وقت جب یہ اترے اور صبح کے وقت جب وہاں پر پہنچے تو سوچا کہ شاید یہ رات کو سو نہیں سکے، لہذا صبح کے وقت سو رہے ہوں گے۔ لیکن جب وہاں پہنچے اور دیکھا تو سب کے سب مرے پڑے ہوئے تھے، سب کے سب مردہ پڑے ہوئے تھے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ان پرندوں نے ان کے اوپر ان پتھروں کی کنکریاں پھینکی۔ سجیل کے بارے میں لغت کے ائمہ نے بہت سارے اقوال الگ الگ بیان کیے۔ ایک قول ہے کہ سجیل سنگ کے گل کا معرب ہے، سنگ کے گل یعنی وہ مٹی جو پتھر بن گئی، وہ مٹی جو پتھر بن گئی انہیں سنگ کے گل کہتے ہیں، اور وہ جب عربی میں آئی تو سجیل بن گئی۔ اور بھی اسی طرح دیگر اقوال ہیں۔ غرض یہ کہ ایسی معمولی کنکریاں جو پہلے مٹی تھی لیکن وہ پتھر ہو گئی، اور ان کنکریوں سے جب وہ پرندوں نے پھینکا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، بس آپ کے رب نے انہیں کھایا ہوا بھوسا بنا دیا۔ جیسے پرندے جیسے جانور چارہ کھاتے اور کھانے کے بعد وہ ناکارہ، وہ بے حیثیت، وہ منتشر، وہ مبتذل کچرا اور چورا جو کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، اس طرح سے ان لوگوں کی کیفیت ہو گئی۔ ان کنکریوں نے ان کا وہ حشر کر دیا۔
پرندے بھی کمزور. اللہ رب العزت نے بڑے پرندوں کو نہیں بھیجا, عقاب اور شاہین کو نہیں بھیجا, اور چیلوں کو نہیں بھیجا, انتہائی کمزور پرندوں کو بھیجا یہ بتلانے کے لیے کہ تم ابرہا, تم جانوروں میں سب سے طاقتور جانور کو لے کر آیا. ہاتھی کی طاقت و قوت اور اس کے کارناموں کا اندازہ آپ تاریخ ہاتھیوں کی تاریخ پڑھ کر اور ان کے حالات سن کر اور دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہاتھی کتنا طاقتور جانور ہوتا ہے. ابرہا وہ شیطان کا کارندہ جانوروں میں سب سے طاقتور جانور کو لے آیا. رب ذوالجلال نے فیصلہ کیا کہ ہم جانوروں میں سب سے کمزور جانور کو, پرندے کو, اور ایسے معمولی کمزور پرندے کو بھیج کر اس کا مقابلہ کرانے کے, اور پھر ایسے بے ساز و سامانی کے عالم میں جبکہ قریش مکہ اور دیگر سارے عرب کے رہنے والے ساز و سامان سے عاری تھے, بے بس تھے, اللہ رب العزت کے حوالے انہوں نے معاملہ کیا اور اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے, جب تم نے ہمارے حوالے فیصلہ کر دیا ہے تو ہم اپنے گھر کی حفاظت کریں گے. اور رب ذوالجلال کی طرف سے اپنے گھر کی حفاظت کا معاملہ ہوا. عبد المطلب ابو مسعود کو لے کر اترے, جیسے ہی دیکھا سارے مرے ہوئے ہیں تو اب مال غنیمت جمع کیا, زیورات کو اور ان کے دینار و درہم کو اکٹھا کیا. ابو مسعود تو نابینا تھے, 2 گڑھے کیے عبد المطلب نے, ایک گڑھا اپنا, ایک گڑھا اپنے دوست کا, اور وہ زیورات اور ساری چیزیں انہوں نے اپنے گڑھے میں ڈالی اور پھر ابو مسعود کے گڑھے میں ڈالی, اسے بند کر دیا. ابو مسعود سے کہا کہ تم جو چاہو گڑھا وہ لے لو, یہ چاہے یہ لے لو چاہے یہ لے لو, میں نے اپنے لیے یہ رکھا تھا. ابو مسعود نے کہا کہ تم جو رکھنا چاہو رکھ لو. عبد المطلب نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں نے اپنے گڑھے کے اندر کوئی عمدہ چیز رکھنے سے گریز نہیں کیا ہوں, سارے عمدہ مال میں نے اس کے اندر ڈال دیے ہیں, لہذا تم وہ لے لو. ابو مسعود کو اپنا گڑھا دے دیا اور خود دوسرے گڑھے پر بیٹھ گئے اور پھر سارے عربوں کو بلایا, آواز دی کہ آؤ مال غنیمت اکٹھا کر لو. سب کے سب آئے اور وہ زیورات اور وہ دینار اتنے جمع کیے کہ اپنے گھروں کو لے جا نہ سکے. اتنا وزن تھا, اتنا بوجھ تھا کہ وہ اپنے گھر کو لے جا نہ سکے. پھر عبد المطلب وہ مال جب اپنے گھر لے گئے, بعد میں آ کر وہ سارا سامان لیا, تو ایک طویل زمانے تک عبد المطلب سردار رہے اور خوشحال رہے. ابو مسعود کا اور عبد المطلب کا گھرانہ اس مال پر خوشحال رہا, ان پر فخر و فخر نہیں آیا. وہ ایسے مالدار ہوئے کہ سارے غربا اور مساکین کو کھانا کھلایا کرتے تھے. تو یہ سرداری اور یہ خوشحال گھرانہ اور چین اور راحت کے ساتھ اس مال غنیمت پر انہوں نے زندگی گزاری اور اپنی سرداری نبھائی. غرض یہ کہ مال غنیمت کے ذریعے سے زندگیوں میں خوشحالی, عافیت, جب مال خیر ہے, مال کو قرآن کریم نے خیر کہا, اور سب سے خیر والا مال, سب سے زیادہ پاکیزہ مال وہ ہوتا ہے جو رب کی ملکیت سے بندے کی ملکیت میں آئے. جو بندوں کی ملکیت سے بندوں کی ملکیت میں آتے ہیں ان کو گندگی لگ جاتی ہے. کوئی جھوٹ کے سہارے سے آیا ہے, کوئی دھوکے فریب کے سہارے سے آیا ہے, ہم تو سچ بول کر لے رہے ہیں, لیکن جس کے پاس سے آیا ہے یا اس کے پاس جہاں سے آیا ہے, غرضی کہ کہیں نہ کہیں مکس ملاوٹ, دھوکہ, جھوٹ, فریب اور حرام کاری, حرام خوری کا کہیں نہ کہیں شائبہ ہوتا ہے, بوباس ہوتی ہے. اور موجودہ زمانے کا مال تو ایسا ہے کہ مدرسے کے معلم کی تنخواہ ہو یا مسجد کے امام کی تنخواہ ہو یا پھر کسی آفس میں اور تجارت کی منڈیوں میں انتہائی ایمانداری و امانتداری کے ساتھ کمانے والا شخص ہو, سود کی بو سے تو کسی کا مال نہیں بچا ہے. یہ سودی بینکنگ نظام جو باطل کا بچھایا ہوا ایسا مسلط ہے کہ کوئی اس سے باہر نہیں نکل رہا ہے, کوئی اس سے بچ نہیں پا رہا ہے, جس کے نتیجے میں سود کی بو سے تو کوئی نہیں بچا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی کہ آخری زمانے میں سود کی بو سے تو کسی کا مال بچے گا ہی نہیں. وہ صورتحال ہمارے پاس ہو گئی ہے
طیب مال اگر کوئی ہے تو وہ ہے جو رب کی ملکیت سے بندے کی ملکیت میں ہے، اور وہ مال ہوتا ہے مال غنیمت کا مال ہے۔ مال غنیمت سب سے زیادہ پاکیزہ مال ہے، جو باطل اور کافر اور ظالم کی ملکیت سے لے کر رب کی ملکیت میں چلا جاتا ہے، اور پھر قاعدے کے مطابق، انصاف کے مطابق تقسیم ہوتا ہے تو وہ رب کی ملکیت سے بندے کی ملکیت میں آتا ہے، اور نتیجے میں وہ انتہائی بابرکت مال ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ وہ مال اکٹھا ہوا، جمع ہوا، اور پھر یہ لوگ لے کر اسے نکلے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے قریش کی سرداری کا اور قریش کی عزت کا اور عبد المطلب کے، خصوصاً عبد المطلب کے گھرانے کا لوگوں میں چرچا ہوا، اور بڑی عزت کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ قریش کو دیکھا جانے لگا، اور قریش میں عبد المطلب کے گھرانے کی بڑی عزت ہو گئی، بڑا مان سمان بن گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے اللہ رب العزت نے عربوں میں اور عرب کے باہر قریش کا اور عبد المطلب کا اونچا نام کر دیا۔ لوگ انہیں اللہ والا کہتے تھے کہ یہ وہ ہے جو کعبے کا پردہ پکڑ لے تو رب ان کی سن لیتا ہے، ان کی بات رد نہیں کی جاتی ہے۔ انہی کی دعا پر اللہ نے کعبۃ اللہ کی اور کعبے کے بازمانوں کی، نگرانوں کی، عربوں کی حفاظت کی، مدد اور اعانت کا معاملہ فرمایا۔ غرض یہ کہ قریش پر اللہ رب العزت نے یہ احسان فرمایا، اور آگے چل کر اگلی صورت میں انشاءاللہ ہم اس تفصیل کو اور اس تذکرے کو سنیں گے جس میں قریش کو یاد دلایا جاتا ہے کہ اے قریش، اے عرب، جس رب کی گھر کی وجہ سے تمہاری عزت ہے، اس گھر کے رب کا پاس لحاظ رکھو، اس کا خیال کرو، اس کی اطاعت و فرمانبرداری پر، اس کی غلامی پر آ جاؤ۔ غرض یہ کہ سورۃ الفیل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تسلی دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم اس گھر کی حفاظت کرتے ہیں تو اس کے سب سے بڑے پاسبان اور نبی آخر الزمان سید الولد آدم سردار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ان کے دشمنوں سے ایسی ہی حفاظت کریں گے، اور اللہ رب العزت نے حفاظت کی۔ جب پیارے آقا کی حفاظت کی تو اللہ اپنے دین کی بھی حفاظت کرے گا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی بھی حفاظت کرے گا۔ لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے قانون حفاظت کا الگ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد حفاظت کا قانون بدل گیا۔ پہلے جبرائیل آیا کرتے تھے، ایک چیخ لگاتے تھے اور دشمن کا کام تمام ہو جاتا تھا۔ بادلوں کو حکم ہوتا تھا وہ آگ برسا دیتے تھے، وہ پتھر برسا دیتے تھے، اور زمین کو حکم ہوتا تھا وہ پھٹ جاتی تھی، دشمن کو، اللہ کے عاصی کو اور طاغی کو اور باغی کو نگل جاتی تھی۔ اس طرح کے عذابات ہوتے تھے، زمین الٹ پلٹ کر دی جاتی تھی۔ یہ واقعے تھے، ابابیل کو بھیج دیا جاتا تھا، پرندوں کو بھیج دیا جاتا تھا، اور وہ دشمن کا کام تمام کر دیتی تھی۔ لیکن اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رحمت للعالمین بنا کر ان سارے عذابوں کی شکلوں کو بدل دیا، منسوخ کر دیا، کینسل کر دیا، جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ذات کی رحمت کے منافی خلاف ہے۔ اب وہ عذاب نہیں آئیں گے جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے خلاف جا رہے ہیں۔ پچھلے عذابات تھے ویسے، پچھلے عذاب کیسے ہوتے تھے؟ جب آسمان سے پتھر نازل ہوئے تو صخر نازل ہو گئے، صرف مسلمان بچ گئے، اس کے علاوہ جتنے کافر تھے ان کافروں میں غافل بھی تھے، ان کافروں میں سرکش اور باغی بھی تھے، ان کافروں میں امن پسند بھی تھے، ان کافروں میں اپنی دنیا، اپنے کام کاروبار، اپنے بال بچے، بس ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، ایسے بھی کافر تھے۔
لیکن سب ختم ہو جاتے تھے. اس میں جانور ہوتے تھے, جانور بھی ختم ہو جاتے تھے. وہاں کھیتی باڑی ہوتی تھی, کھیتی باڑی بھی تہس نہس ہو جاتی تھی, اور ان کے گھر بار بھی ٹوٹ جاتے تھے. اس طرح کے عذابات آیا کرتے تھے جس میں سب کا نقصان ہو جاتا تھا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے میں اللہ رب العزت نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نافرمانوں کے لیے بھی رحمت والا عذاب طے کیا ہے. جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمت, آپ کی امت پر آپ کی رحمت, اگر فرمانبردار ہیں تو ان پر بھی رحمت اور نافرمانوں پر بھی رحمت ہے. نافرمانوں پر عذاب بھی رحمت والا آئے گا, جس عذاب کے نتیجے میں امن پسند کافروں کو تکلیف نہیں ہوگی, جس عذاب کے نتیجے میں جو اپنی دنیا داری, اپنی تجارت, اپنے بال بچے, اپنے روزگار, باقی کسی سے کوئی لینا دینا نہیں, ایسے کافروں پر بھی کوئی عذاب نہیں, اور کھیتی باڑی کو بھی کوئی تکلیف نہیں, اور گھر بار کو بھی نہیں, اور بوڑھوں کو بھی نہیں, اور عورتوں کو بھی نہیں, اور بچوں کو بھی نہیں. صرف ان پر عذاب آئے گا جو مقابلے کے لیے آئیں گے, جو سرکش ہوں گے, جو باغی ہوں گے, جو نبی اور نبی کی مشن کے اور دین اسلام کے مخالف ہوں گے. صرف ان پر عذاب آئے گا, اور وہ رحمت والا عذاب اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے میں دیا, جس عذاب کا نام جہاد ہے. یہ رحمت والا عذاب ہے, اور مومنین سے کہہ دیا کہ اب قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم المؤمنین. اے مومنوں, ابابیل اب نہیں آئیں گے, جبرائیل امین کی چیخ اب نہیں آئے گی, اب آسمانوں سے آگ برسانا اور پتھروں کا برسانا نہیں ہوگا. اب تمہارے ہاتھوں اللہ ان ظالموں کو سزا دے گا. قاتلوہم, تم قتال کرو, اللہ تمہارے ہاتھ سے انہیں سزا دے گا. غرض یہ کہ آج ہماری بھی صورتحال ویسی ہی ہو چلی ہے جیسے عبد المطلب دیکھ رہے تھے اپنے معاشرے کی حالت. نہ وہ مقابلے کے لیے تیار تھے, نہ ان کے پاس تیاری تھی, نہ آج ہمارے پاس مقابلے کی تیاریاں, نہ ہم تیار ہیں. لیکن کعبے کے رب سے جڑ جاؤ, اپنا معاملہ اس کے حوالے کرو, ساری زندگی کے معاملات میں اطاعت و فرمانبرداری پر لگ جاؤ. اللہ رب العزت اپنے ان مومن بندوں کو ابابیل کی شکل میں جب بھیجے گا مظلومین کی حفاظت کے لیے اور اپنے دین حنیف کی حفاظت کے لیے, تو بس ان کا ساتھ دینا ہوگا, ان کی معاونت کرنا ہوگا, اور وہ ساتھ دینا نماز روزے سے بھی بڑا فریضہ ہو جائے گا. سورۃ الفیل کا ہمارے لیے یہی پیغام ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تسلی ملی تھی, ہمارے لیے یہ تسلی ہے کہ ہم رب کی اطاعت و فرمانبرداری سے جڑ جائیں. بس باطل کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے قریب ہی پہنچا ہوا ہے. اس کعبے کے رب کے, اس نبی کے دین کو مٹانے کے لیے قریب ہی پہنچا ہوا ہے. اور وہ کعبۃ اللہ کا نام نہاد پاسبان ساز باز میں لگا ہوا ہے, اور اس ابرہہ کے فرزندوں سے مشورے اور میٹنگیں جاری ہیں. یہ نام نہاد پاسبان عبد المطلب کا نام لیوا تو نہیں ہے, وہ اسی ابرہہ کی طرف سے بٹھایا ہوا اس کا کارندہ اور نمائندہ ہے. ہاں, عبد المطلب کے نام لیوا اور عبد المطلب کی راہ پر چلنے والے مومنین کاملین صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی اولاد وہاں پر رو رہی ہے, پڑ رہی ہے, بے چین ہے. ہم بھی یہاں پر رب کی اطاعت و فرمانبرداری میں جڑ جائیں. اللہ کی طرف سے جن بندوں کا انتخاب ہوگا وہ ان ابابیلوں کی شکلوں میں جب نکل پڑیں گے تو پھر ساری دنیا کے مومنین کو ان کا ساتھ دے کر کعبۃ اللہ کی اور رب ذوالجلال کے دین حنیف کی حفاظت کے لیے ان کھڑا ہونا ہوگا. اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. سورۃ الفیل کی ان آیات میں جو احکامات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی ملی, مومنین کو جو تسلی ملی, ہمیں بھی اس سے تسلی عطا فرمائے. ہمارے غموں کو, ہمارے دکھے دلوں کو اس سے سہارا ملے.
مسلمان موجودہ زمانے کا ساری دنیا کے کسی بھی ملک اور خطے میں رہ رہا ہو، آج بہت ٹوٹا ہوا ہے، بہت گھبرایا ہوا ہے، بہت سہما ہوا ہے، بہت پسماندہ حالت میں ہے، انتہائی مزمحل اور مضطر ہے، رونے والے رو رہے ہیں، بے چین اور پریشان ہیں۔ مومنین کے دلوں کا دکھڑا سنانے کے لیے کعبۃ اللہ کی حاضری ہوا کرتی تھی۔ جب یہاں رو رو کر تھک جاتے تھے تو وہاں چلے جاتے تھے اور آقا کے دربار میں بیٹھ کر اور کعبے کا پردہ پکڑ کر اور اس میں منہ ڈال کر رو لیا کرتے تھے۔ اب رونے کے لیے وہاں کی حاضریاں بھی مشکل کر دی گئی ہے۔ ایسے وقت میں ہم انتہائی تسلی کے محتاج ہو چکے ہیں۔ ایسے وقت میں سورۃ الفیل کی آیات ہمیں بھی تسلی دے رہی ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ پہلے کعبے کے رب کی پناہ میں آ جاؤ، اس کے معاملے، اس کے حوالے اپنا معاملہ کرو، اس کی اطاعت و فرمانبرداری پر جڑ جاؤ، پھر اس رب کا کرشمہ دیکھو۔ انتظار ہماری اطاعت و فرمانبرداری کا ہے، ہم رب کی اطاعت کر کے دکھائیں۔ ادھر ابابیل و کلشکر اللہ رب العزت کے خاص بندوں کی شکل میں، طائفہ منصورہ کی شکل میں، اور اس کے منتخب اور سلیکٹڈ بندوں کی شکل میں، جس کی قیادت و سیادت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ذریعے ہوگی، وہ ابابیل کا لشکر اٹھ کھڑا ہوگا اور ساری دنیا کے اندر مومنین کی حفاظت کے لیے اور تسلی کے لیے اور دین حنیف کی بقا و تحفظ کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح فہم عطا فرمائے۔ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے سورۃ الفیل کی آیات سے مل رہی ان تعلیمات کو، ان رہنمائیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دکھے ہوئے غمگین دل کو اس سے تسلی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ یہ نغمہ حور جنت ہے، یہ ساز تم کو